سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پھر اس زمانے میں دعات علی ابواب جہنم، ایسے دائی، ایسے دین کی طرف بلانے والے ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، من اجابہ الیہا، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا، ان کی بات مانے گا، قذفوہ فیہا، وہ اس آدمی کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صفہم لنا، ایسے داعیوں، ایسے جہنم کی طرف بلانے والوں کے حالات بیان کیجیے، ان کا حلیہ بیان کیجیے، ان کی صفات بیان کیجیے، جس سے ہم پہچان لیں کہ ان کی بات نہ مانے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضور نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری جیسے لوگ ہوں گے، ہمارے جیسے لوگ ہوں گے، ان کا حلیہ، ان کا چہرہ بشرا یہ ہمارے جیسا ہوگا، ہماری زبان بولیں گے اسلام کی، دین کی، شریعت کی، لیکن دین اور شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان بولیں گے، لیکن جو ان کی باتوں میں آ جائے گا وہ اس کو جہنم میں پھینک کر دم لیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس موقع پر پھر ان فتنوں سے بچنے کی کیا راہ ہے، بچنے کی کیا شکل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا، اور مسلمانوں کا کوئی امام ہو، امیر ہو تو اس سے جڑ کے رہنا، اور اگر کوئی امیر نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی متحدہ ذمہ دار نہ ہو، تو پھر تمام لوگوں سے، ان داعیوں سے، ان فرقوں سے، ان گروہوں سے ہٹ کر اکیلے اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا، اور اسی حال میں تمہاری موت آ جائے تو تم کامیاب ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اس کا صحیح ٹائم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی طرف سے نہیں بتایا گیا۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بھی بتائی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ نشانیاں، وہ علامتیں آپ کو بتائی گئی تھی۔ اس لیے بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبرائیل۔ حضرت جبرائیل ابھی مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، ایک دم سفید کپڑا پہنا ہوا ایک شخص آیا، بال بالکل کالے تھے، کپڑے بالکل سفید تھا، کوئی اجنبی لگ رہا تھا، کیونکہ مدینے کے لوگ بیٹھے تھے اور کوئی ان میں سے پہچان نہیں رہا اس آدمی کو، لیکن اس کے کپڑوں سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی سفر کر کے آیا ہے، سفر کی حالت بھی نہیں دکھ رہی تھی، لیکن اجنبی شخص نظر آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملائے، جس طرح شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اس طرح کے بیٹھا، اور اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور نے ایمان کی تعریف بتائی، اسلام بتایا، احسان پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، حضور نے اس کے بارے میں بتایا۔ پھر اس نے سوال کیا متی الساعہ، مجھے یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ تو حضور نے ان سے کہا تھا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے وہ زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کب قائم ہوگی ٹائم تو میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو حالات پیدا ہوں گے، کیا حالات ہوں گے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ پھر چند قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو بتائی۔ جبرائیل چلے گئے تو پھر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حضرت عمر بھی بیٹھے تھے کہ جانتے ہو کہ یہ آدمی کون تھے؟ صحابہ نے کہا ہم تو نہیں جانتے تھے، ہمیں تعجب تو ہوگا کہ آدمی اجنبی لگ رہا ہے، لیکن اس کے چہرے تھوڑے سے نہیں لگ رہا کہ سفر کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، جا لیعلمکم دینکم، یہ تمہارے دین کے بارے میں سکھانے کے لیے آئے تھے، مجھ سے سوال کیے، میں نے جواب دیے تاکہ تمہیں بھی اس کی جانکاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کیسے حالات پیدا ہوں گے ان کے بارے میں بتایا، اور یہ اس لیے بتایا ہے تاکہ ہم غفلت میں نہ رہیں، تاکہ دنیا کی لذتوں اور شہوتوں میں اور خواہشات میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھول نہ جائیں، اور ان علامتوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر کہ اب قیامت کتنی دور ہے۔ جس طرح آدمی سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران جو کلومیٹر لگے ہوتے ہیں اس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی اب ہمارا سفر، ہماری منزل کتنی دور ہے، تو قیامت کے یہ فتنے، قیامت سے پہلے آنے والے فتنے اور قیامت کے سے پہلے کی جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ کلومیٹر کے ان پتھروں کی طرح ہے جن سے ہم اندازہ لگا لیں کہ اب قیامت کتنی دور ہے۔ یقینی علم تو کوئی نہیں بتا سکتا، اگر کوئی کہتا ہے 10 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، وہ جھوٹا ہے، یا 30 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے بہت سال لوگ کہتے ہیں بس قیامت کا
کہ اتنے سال کے بعد آ جائے گی، تو جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقینی نہ سال بتایا ہے، نہ کوئی ٹائم بتایا، نہ کوئی وقت بتایا، لیکن حالات بتائے، فتنے بتائے، اور ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو وہ رات کرے گا ایمان کی حالت میں، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، اور صبح وہ کافر ہو جائے گا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، دنیا کے تھوڑے سے سامان کے بدلے اپنے دین کو، اپنے عقیدے کو بیچ ڈالے گا، کفر کی حالت میں چلا جائے گا۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، پہلے نیکی کی عادت ہوگی تو فتنوں سے بچ پاؤ گے، ورنہ فتنے جب بارش کی طرح برسنے لگ جائیں گے تو پھر فتنوں سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فتنے تو آئیں گے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن ایک ایسا فتنہ ہے آدم کی پیدائش سے لے کر اس کائنات کی تخلیق سے لے کر قیامت تک، قیامت برپا ہونے تک، اللہ کی نگاہ میں اس سے زیادہ خطرناک اور فتنہ کوئی نہیں۔ وَمَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنذَرَ قَوْمَهُ، اور یہ لوگوں سن لو، صحابہ سے حضور نے فرمایا جتنے بھی نبی آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور مجھ تک، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس بڑے فتنے سے، اس خطرناک فتنے سے ڈرایا ہے، اس خطرناک فتنے سے ڈرایا، ہر نبی نے ڈرایا ہے۔ ہر نبی نے بتایا کہ اس فتنے سے بچ کے رہنا ورنہ اپنا ایمان خراب ہو جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا، اور میں بھی تمہیں اس فتنے سے ڈراتا ہوں۔ نبی نے فتنے سے تو ڈرایا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک ایسی چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، میں بتاتا ہوں، وہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور سنو، ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، اور میں یہ نئی چیز بتا رہا ہوں کہ دجال کی جو علامت ہوگی، جو نشانی ہوگی، وہ یہ کہ انہو اعور، وہ کانا ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، اور وہ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور تمہارا ربکم لیس بِاعور، تمہارا رب ہر عیب سے پاک ہے، آنکھ سے کانا ہونے سے بھی پاک ہے۔ دجال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا جیسے جیسے دجال کا زمانہ قریب ہوگا اس سے پہلے کے حالات کیا ہوں گے، یکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، حالات ایسے بنا دیے جائیں گے کہ سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، جو لوگ امانت دار ہوں گے ان کو خیانت والا کہا جائے گا، جو خیانت والے ہوں گے ان کو امانت دار کہا جائے گا، جو انسانیت کے ہمدرد ہوں گے انہیں دہشت گرد کہا جائے گا، اور جو دہشت گرد ہوں گے، انسانیت کے خون کے پیاسے ہوں گے، ان کو انسانیت کا ہمدرد ثابت کیا جائے گا، اور ایسا جھوٹ کا ماحول بنایا جائے گا کہ ہر آدمی اس جھوٹ کو سچ بنا لے گا، اور جھوٹ کو سچ بنا کر لمحوں میں اور چند منٹوں میں اور چند ساعتوں میں پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے گا۔ آج آپ حالات کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی نے جو علامتیں، جو نشانیاں بتائی، کیا وہ حالات پیدا نہیں ہو گئے؟ اور اللہ کے نبی نے ایک اور نشانی اس بارے میں بتائی تھی کہ جب دجال کا زمانہ قریب آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یذہب الناس عن ذکرہ، لوگ دجال کا تذکرہ ہی کرنا بھول جائیں گے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں چھوٹا بچہ پیدا ہوتا تھا جو بنیادی اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور چھوٹے بچے کے ذہن میں بات ڈالی جاتی تھی، اس میں سے دوسری تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ مائیں یہ بھی بتاتی تھی، دجال کا تذکرہ بھی کرتی تھی، اس لیے بڑا ہوتا تھا تو دجال کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ آج دجال کا تذکرہ ہی ہم نے بلا دیا، اور حضور نے دوسری چیز فرمائی کہ وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهَا عَلَى الْمَنَابِرِ، ایک تو لوگ دجال سے کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، دوسرے کہ مساجد کے امام ممبروں پر دجال کا تذکرہ کرنا ہی چھوڑ دیں گے، تمام دنیا کی باتیں ہوں گی اور دوسرے حالات پر گفتگو ہوگی، لیکن دجال کے فتنے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ آج بتائیے کتنی مسجدیں ہیں جہاں دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا، بتایا جا رہا، اس کی علامتوں کے بارے میں بتایا جا رہا، اس کی دجالیت، اس کے جھوٹ اور فریب کے بارے میں بتایا جا رہا، تذکرہ ہی چھوڑ دیا ہم نے، اس سے غافل ہو گئے، حالانکہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں اسی موضوع کو لیا جائے گا، حدیث کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ حضور نے دجال کے بارے میں کیا بتایا ہے اور اس کا فتنہ کتنا خطرناک ہوگا، اور حدیث بھی